السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ یہاں پر 2 دن سے ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ نازل، نزول اور وحی۔ یہ دونوں 2 دن سے میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ایسا لگتا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کا مطلب قرآن کی جو عربی ہے وہ صرف تلاوت ہے اور ثواب، تلاوت اور ثواب، اور اس پہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور جو مذہبی حضرات ہیں، جو مذہب کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ حدیثوں کی دے رہے ہیں۔ تو جو کچھ بھی آپ جانتے ہیں وہ حدیث سے جانتے ہیں، اور وہ بھی پوری طرح نہیں جانتے، کیونکہ 6 کتابیں سنیوں کی ہیں اور 4 کتابیں شیعوں کی ہیں حدیث کی، اور دونوں ایک دوسرے کی کتابوں کو نہیں مانتے۔ تو معاشرے میں، مسجدوں میں یا جگہوں پہ آپ اگر کچھ سنتے ہیں تو آپ سوائے حدیث کے علاوہ کچھ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اب میں نازل بتا رہا ہوں، نازل کیا چیز ہے اردو میں سمجھا رہا ہوں، 3 4 الفاظ کر رہا ہوں، لوگ لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے۔ اور وحی کا معنی بتا رہا ہوں، اور وحی کے معنی سمجھ نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں اور یہ دونوں اردو میں بولے جاتے ہیں، اور لوگ جو ہوتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں کہ کیا مطلب وحی، کیا مطلب معنی نہیں پتہ، اور نازل کیا نزول ہوا یہ بھی نہیں پتہ۔ تو یہ 2 الفاظ کے اردو میں کیا معنی ہوئے؟ اردو لینگویج میں اصل میں بہت سے لفظ قرآن کے، میں سمجھتا ہوں more than 500 عربی کے لفظ اردو میں آ گئے، اور فارسی میں بھی کچھ عربی کے لفظ چلے گئے۔ قرآن ایک عربک جو ہے دنیا کی، اب پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ذرا غور سنیے، جو قرآن میں جو عربی ہے وہ تقریباً ہر دنیا کی لینگویج میں اس کا الفاظ مل جائے گا آپ کو۔ اور لینگویج کیا چیز ہے؟ کوئی بھی لینگویج، اس کی جو وہ ہے نا پیریڈ آف ٹائم، کوئی بھی زبان جو ہم بولتے ہیں، جیسے میں اس اردو بات کر رہا ہوں، اس کی میکسیمم ایج، عمر 1000 سال ہے۔ ہر 1000 سال کے بعد لینگویج بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی آج کل انٹرنیشنلی انگلش لینگویج ہے ورلڈ وائڈ، یعنی آپ مختلف دنیا میں جائیں تو آپ کو تھوڑی بہت انگلش بول سکتے ہیں، آپ بات اپنی کمیونیکیٹ کے۔ مین اسٹریم لینگویج ورلڈ کی ہوگی انگلش، فرینچ ہے، اسپینش ہے، اٹالین ہے، مگر یہ 1000 سال کے بعد کوئی نہیں جانتا ہوگا، ایک لفظ نہیں جانتا ہوگا انگلش ہے کیا۔ تو پرانی اگر آپ اردو یا انگریزی دیکھیں گے، وہ آج کل نہیں بولی جا رہی، تھوڑا سا ابھی بھی 25 40 سال میں فرق آ گیا، تو 100 سال، 200 سال، 300 سال غائب۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، احادیث جو ہیں وہ قرآن کے عربی سے نہیں میچ کرتی، وہ آج کل کے عربی سے میچ کرتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات چیت۔ جتنے مذہب ہیں اس وقت دنیا میں، کرسچینٹی ہے، عیسائی مذہب ہے، وہ جس مذہب کی کتاب جو ہے وہ آج بولی نہیں جاتی، اس کی ٹرانسلیشن مل رہی ہے انگلش میں یا اردو لینگویج میں۔ جو اوریجنل کہتے ہیں ان کے پاس، میں تو مانتا ہی نہیں بائبل اللہ کلام ہے، کلام اللہ کی بات چیت صرف قرآن مجید ہے۔ یہ میں واحد آدمی دنیا میں بولتا ہے، باقی سب بائبل کو کہتے ہیں، بائبل جو ہے کہتے ہیں پہلے اللہ کی کتاب آئی تھی، اس کو یہودی نے چینج کر دیا، تحریف کر دی، پھر وہ انجیل آ گئی، تورات آئی، انجیل آئی، پھر اس کو چینج کر۔ قرآن میں تورات کا ذکر ہے، قرآن میں انجیل کا ذکر ہے، قرآن میں زبور کا ذکر ہے، وہ ایک لیکچر الگ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بائبل جو بنی ہوئی کتاب، وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ کس میں ہے؟ نہیں، ہیبرو میں، اریمیک اور ہیبرو، اولڈ ٹیسٹمنٹ پرانا عہد نامہ، اور نیا عہد نامہ جو ہے وہ ہے گریک لینگویج، اور وہ بھی بازارو گریک، جو آج کل بولی نہیں جاتی، تو اسے کہتے ہیں مری ہوئی لینگویج، ڈیڈ لینگویج، اس کو کوئی بولتا نہیں ہے۔ ہندو مذہب میں کیا ہے وہ سنسکرت، کوئی نہیں بولتا۔ تو یہ تو آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، کوئی بھی مذہب جو ایگزسٹ کر رہا ہے اس کی زبان کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کا کلام، اللہ کی بات چیت قرآن۔ لیکن جو عربک لینگویج ہے وہ بھی چینج ہے،
کیونکہ وہ لینگویج کا اصول چینج ہوتی ہے. تو اگر آپ چلے جائیں ایجپٹ میں، وہاں کی عربک، یہ پوری دنیا میں عرب ورلڈ میں چلے جائیں تو ہر علاقے کی عرب لینگویج ڈفرینٹ ہے. صرف قرآن کی عربک جو ہے وہ پریزروڈ ہے، وہ محفوظ ہے. اور اس عربک سے تمام عربک جو اور عربی لینگویجز ہیں وہ اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. آپ نے کبھی جو قرآن کو جو جانتے ہیں قرآن کے بارے میں، کبھی سنا حفظ کا تلاوت اور ایک ورش ہے شاید سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں. جو قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں یہ حفظ کی تلاوت ہے، یعنی اس کو نام دیا ہوا ایک. اور ایک ورش ہے، اس میں بھی قرآن کی تلاوت ہے. اس میں دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. قرآن کے اندر بات کر رہا ہوں میں، قرآن عربی کی بات ہو رہی ہے. تو اب آپ دنیا میں دیکھیں قرآن ہے تو تلاوت میں بھی تھوڑا سا فرق کرا ہوا ہے، ہلکا سا، اس میں معنوں میں فرق آ جاتا ہے. تو افریقہ کی طرف جو کانٹیننٹ ہیں، افریقہ کے جو کنٹریز جو عربی بولتے ہیں، ایجپٹ ہے، سوڈان ہے، وہاں جو عربی وہ وہاں ورش پڑھا جاتا ہے. یعنی کہ جیسے ایک مثال دے دوں، مالکی یوم الدین ہمارے یہاں پڑھتے ہیں حفظ میں، وہ لوگ کہتے ہیں ملکی یوم الدین. اب مالک اور ملک میں فرق ہو گیا نا، لیکن بیسک فرق نہیں ہے. تو اسی طرح آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ قرآن کی جو عربک چینج ہوئی ہے عربک لینگویج میں، تو وہ انہوں نے عربی میں قرآن ڈفرینٹ لینگویج جو چینج اس میں بھی قرآن ہے، کہنے وہ قرآن ہے. تو جو نان عربک اسپیکنگ پیپل ہیں انہوں نے کہا کہ قرآن کے 7 ورژنز ہیں یا 11 ورژنز ہیں. وہ جتنی لینگویج چینج ہوتی جا رہی ہے اس کی قرآن کہہ رہے ہیں، اس کو بھی قرآن کہہ رہے ہیں. تو یہ زبردست پیش لگا کہ یہ پریزرو جو حفظ ہے لوگوں کو، حافظ قرآن ہے، چاہے وہ ایک لفظ سمجھتے نہیں ہیں مگر پوری دنیا کی لینگویج میں قرآن حفظ ہے. چاہے آپ کہیں چلے جائیں، چاہے آپ نارتھ پول پہ جائیں، ساؤتھ پول پہ، کہیں دنیا کے اندر چلیں، اگر وہاں کہیں مسلمان مل گیا تو وہاں آپ کو حافظ مل جائے گا. یہ میں کافی 3/4 دنیا گھوما پھرا ہوں، ہر علاقے میں عربی قرآن یاد ہے لوگوں کو. سارے آدمی کی بات نہیں کر رہا، لیکن جیسے پاکستان، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں ان کی زبان عربی تھوڑی ہے، لیکن قرآن یاد ہے. اور یہ بھی نہیں کہ بہت ہی کوئی انٹلیکچوئل 6 سال کا، 7 سال 10 سال کا بچہ یاد کر لیتا ہے. یہ معجزہ ہے اللہ کے کلام کا. اس نے پریزرو کیا قرآن اس طرح، چاہے آپ مانیں نہ مانیں، چاہے اس کو سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن یاد کرا دیتا ہے. جیسے ہم پہاڑے یاد کر لیتے ہیں 2 2 4 2 3 6 2، اس کی پرنسپل تھوڑی پتہ کیسے کیوں ہیں. اسی طرح قرآن پورا اس طرح پریزروڈ ہے. قرآن کے معنی کیا ہیں؟ قرآن کا مطلب پڑھائی. کتاب کا معنی لکھا ہوا. کتاب میں کہوں یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، اس کے اوپر پرچے پہ کچھ لکھا ہوا ہے، عربی عبارت، عربی. اس کو جب میں پڑھتا ہوں، اقرا پڑھ، اس کو جب میں پڑھوں گا وہ قرآن ہے. کتاب کی پڑھائی کو قرآن کہتے ہیں. اب آپ سوچیے کہ آپ زندگی میں اس کو قرآن کہہ رہے ہیں اٹھا کے، یہ قرآن ہے. اور کہتے کیا ہیں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. اس کے معنی پتہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پڑھائی اللہ کا کلام ہے. اور کلام کے معنی پتہ کیا ہے؟ بات چیت. قرآن بات چیت اللہ کی ہے. آپ کوئی بھی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، عربی میں قرآن کہیں گے اس کو. اب اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَا يَتَدَبُّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. کیا یہ پڑھائی پر، قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تو اس پہ اختلاف تم کثرت سے پاتے، اگر یہ اللہ کے پاس سے نہ ہو. تو معاشرے میں کوئی بھی پڑھائی کو قرآن کہیں گے آپ، لیکن اس پہ اختلاف کثرت سے ملے گا آپ کو. کوئی بھی پڑھائی قرآن کو، اس میں کانٹرڈکشن، اختلاف کثرت سے ہوگا. چاہے وہ حدیث ہو، چاہے حدیث قدسی ہو، چاہے وہ بائبل ہو، اللہ کلام کہتے ہیں استغفر اللہ، وہ اس میں اختلاف 5,000 ایررز ان دا بائبل، 5,000 غلطیاں پہ غلطیاں. ہندو مذہب کی ہر غلط اور مورالٹی غلط باتیں. لیکن یہ اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں یہ جو پڑھائی ہے، فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا یہ اس پڑھائی پہ غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر غیر اللہ کا ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں ضرور پاتے اختلاف کثرت سے. دنیا میں ہر پڑھائی جو ہے دنیا کی کتابوں میں اختلاف ہے. اس کتاب میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس لیے اس سے اللہ نے کہا کہ یہ میرا نازل کردہ ہے پڑھائی، یہ جو پڑھائی ہے اس کے اندر. اچھا، اب ہم جو لیکچر دیتا آیا تھا میں کل پرسوں سے، میں زیادہ جلدی اس لیے کروں گا کہ جو لوگ سن چکے ہیں ان سے میں رسپونڈ دیکھنا چاہوں کیا سمجھ میں آیا تھا.
کیونکہ میں آج نازل کو اور وحی کو ملا رہا ہوں. اچھا اب نازل کے جو مروجہ معنی کوئی جانتا نہیں ہے. تو نازل کے معنی سمجھیں، ایک تو ہوتا ہے اترنا. ہم نہیں کہتے یہ میں چھٹے منزل پہ رہتا ہوں، تو منزل جو ہے عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی آ گیا. منزل مطلب کوئی اوپر کی جگہ، اترنے کی جگہ. نازل کا مطلب اترنا، نازل کا مطلب اردو میں اترنا یا آیا ہو جانا. ایک بات کو آیا ہو جائے. اب فرض کریے اس کمرے سے آپ باہر ہیں اور یہاں کبھی آئے نہیں، تو آپ کو پتہ نہیں ہے کیا ہے. جب یہاں آئے تو یہ چیز آپ کو آیا ہو گئی، یعنی نازل ہو گئی، ایک طرح سے اتر آئے. آپ کہہ سکتے ہیں ہاں میں وہاں گیا تھا، وہاں ایسا ماحول ہے. تو یہ چیز اس کو کہتے ہیں نازل ہونا، اترنا، اوپر سے نیچے آنا. جیسے اللہ کہتا ہے لوہے کو ہم نے نازل کیا، پھر اللہ کہتا ہے بارش ہم نے نازل کی، تو بارش اتری، نازل ہوئی. عربی میں ہم اردو میں نازل کہہ رہے ہیں، تو نازل سے لگ رہا ہے اللہ سے کوئی کنیکٹڈ بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عربی لینگویج نازل ایسی بات کرتا ہے. نازل کا لفظ کہ میں اوپر سے اتر کے آیا ہوں، تو عربی میں اگر میں نازل اوپر سے نازل ہوں، عربی میں نازل کہہ دے گا وہ. تو کوئی نازل صرف اللہ سے ایٹریبیوٹڈ نہیں ہے. نازل اوپر سے اترنے کی بات ہے، لیکن اللہ نے بھی نازل کیا تو ہم اللہ سے بھی ریلیٹ کریں گے. اللہ نے اتارا. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا یا قرآن اتارا. اللہ نے اتارا یا کھول دیا، اس کی آیت کی وضاحت ہو جائے آپ کو. آیا ہو گیا. تو نازل کے معنی آیا ہونا اور اترنا ہے. اور انگلش میں ہو جائے گا ریویلیشن. ریویلیشن سینڈ ڈاؤن، دو معنی، ریویلیشن اینڈ سینڈ ڈاؤن نازل کے معنی. اور دوسرا ورڈ ہے وحی، جس کے معنی انسپریشن. انسپریشن متاثر کرنا، متاثر کرنا. انسپریشن کا مطلب متاثر کر دینا، انفلوئنس کر دینا. تو یہ دو ورڈز جو ہمارے معاشرے میں یہ اردو میں بولے جاتے ہیں، اور ان کو منسلک کر رکھا ہے اللہ سے. بس اللہ وہی کرتا ہے، ٹھیک ہے. کس کو کرتا ہے؟ بشر کو، انسانوں کو، جو بھی ہے. اور نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن قرآن میں آگے ابھی لیکچر میں دکھاؤں گا، شیطان بھی وہی کرتا ہے. وہ کسی کو معلوم نہیں ہے. شیطان جو ہے وہ متاثر کر رہا ہے لوگوں کو. میں نے وہی کہ شیطان جو ہے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے تاکہ وہ وہی کریں. جب آدمی کسی چیز سے متاثر ہو جاتا ہے تو وہ ایگزیکٹلی وہی کرتا ہے. تو ہم لوگ جو بھی لوگ ہیں انسان، ہمارا پہلے کانٹیکٹ کس سے ہوتا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں، چاہے وہ کہیں پیدا ہو جائے، شیطان سے. شیطان کون ہے؟ وہ خیالات میں آتا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک دیا ہوا ہے میں نے. لیکن شیطان جو ہے وہ آپ سے پہلے کانٹیکٹ میں آ جاتا ہے. کیونکہ جس معاشرے میں جہاں بڑے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو سارے باتیں انفارمیشن باہر سے کلیکٹ ہو رہی ہیں، باہر سے سب بتایا جا رہا ہے. اللہ کی کوئی بات نہیں بتا رہا، باہر سے باتیں آ رہی ہیں، اور اسی پہ آپ ججمنٹ کر رہے ہیں، اسی پہ آپ فیصلے کر رہے ہیں، اسی پہ آپ یقین اور ایمان کرتے ہیں. ایمان کا مطلب اس کو عمل کرنا، بلیو کرنا. جو آدمی کام کرتا ہے لائف میں، وہ اس کا سوچ جو ہے وہ ایمان ہے اس کا. یہ سمجھیں آپ. اگر میں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہوں، استغفر اللہ، تو وہ میرا ایمان ہے. میں قبر پہ جا کے قبر پہ جا کے چادر چڑھاتا ہوں، میرا ایمان ہے. جو میں کرتا ہوں لائف میں، جو میں غلط بھی سوچے، وہ میرا ایمان ہے. اب اللہ کی آیت کیا ہے، کیا نازل ہے، اس پہ کیا اترا، کیا اس پہ بلیف ہونا، تب اللہ کی آیت پر ایمان آئے گا. اب میں کہوں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، کیا ایمان رکھتے ہیں آپ بتائیں؟ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ اللہ. آپ سوچیں اذان میں آپ کے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے بارے میں. آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ کیسے گواہی دی؟ مجھے بتائیں. کیا اللہ کو جانتے ہیں آپ؟ کیا آپ کی ملاقات ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ زندہ حی القیوم نہیں ہے؟ حی کہتے ہیں زندہ اور قائم ہے. یہ اس کی بات چیت ہے، اس میں لکھا ہوا جو ہے. تو جب آپ بات چیت کو سنیں تو اللہ بات کر رہا ہے. وہ جیسی آیت پڑھی آپ سمجھیے اللہ کہہ رہا ہے. تو یہ کمیونیکیشن ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیٹ کیا، تعلق پیدا کیا، رابطہ کیا. اللہ نے عربی لینگویج سے ٹرانسلیٹڈ فارم میں مین کائنڈ سے، انسان سے. یہ ہے قرآن پڑھائی جو ہے. کتاب لکھا ہوا اللہ کے کلام، اللہ کی باتیں، اللہ کی آیتیں جو ہیں وہ اللہ کی بات چیت ہے، وہ لکھی ہوئی ہے وہ.
اور اس نے کیسے کام کیا کہ ایک تو مخاطب کیا یا ایھا الناس، یا اس کے معنی اے انسانوں، تو کس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ ہم سب سے کہہ رہا ہے. اور ہم آج کی بات ہو رہی ہے. آپ یہ سمجھے جب اللہ نے کہا یا ایھا الناس، تو آج جس لوگ بیٹھے ہوئے سب سن رہے ہیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے، یہ لوگ اور ہزاروں سال پیچھے چلے جائیں آپ جب وہ لوگ تھے، اور ہزار سال آگے چلے جائیں جب وہ لوگ آئیں گے، یا ایھا الناس وہی رہے گا. یہ بات سمجھیں، یہ انسانی کتاب نہیں پڑھ رہے آپ کہ یا 14 سال پہلے وہی تھی بات. نو، اس وقت تھی، آج پھر ہے وہی بات. تو یا بنی آدم، آج کے بنی آدم، یا بنی اسرائیل، آج کے بنی اسرائیل، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، تو آج کے ایمان والے. یا اہل الکتاب، کتاب کے اہل، جو آج کے اہل کتاب ہے. اب آپ یہ 14 سال پیچھے رکھ کے سب کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو وہ ساری وہاں لا کے کہانی میں لٹکا دیا آپ کو. میں آج پھر بول رہا ہوں سب کے سامنے، میری 71 سال عمر ہے، اور آپ یقین کریں میں 35 سال سے کام کر رہا ہوں. میں نے چیلنج دے رکھا ہے، کوئی بھی شخص دنیا میں کسی وقت بھی آفیشیلی آن کے مجھ سے بات کرے اور میرے لیکچر دیکھ لے پہلے، اور یہ بتائے کہ یہ بات جو مخاطب اللہ نے کیا ہوا یہ 14 سال پہلے کیا تھا. ایک آیت نہیں ہے جو مخاطب اللہ کرے گا. ابھی میں پڑھوں گا آپ کے سامنے تو کہیں 14 سال پہلے کیا تھا. وہاں مخاطب کہہ تجھ سے میں بات کر رہا ہوں، یا ایھا الناس تم سے کہہ رہا ہوں، کہہ رہے نہیں 14 سال پہلے کہا تھا. یا بنی آدم اللہ کہہ رہا ہے آپ سے، کہہ نہیں وہ جب کہا تھا. یا اہل الکتاب کہہ رہا ہے آپ سے، کہہ رہے جب کہا تھا. یا ایھا الذین آمنوا آپ سے کہہ رہے جب کہا تھا. وہ بھائی کس سے منع کر نہیں کہا تھا جب، لیکن آج کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ زندہ لوگوں کی کتاب ہے، یہ 14 سال پہلے لوگوں کی کتاب ہے. ہر بات میں یا بنی آدم، یا بنی اسرائیل، قل یا الکافرون، اے وہ لوگ جو کہہ دو کافر لوگ، تو کہہ رہے ہیں جب کہا تھا. تو وہ وہاں لے جا کے پھنسا دیا آپ کو. اب آپ کہہ رہے ہیں ہم تو بیٹھے کہانی سن رہے ہیں خالی. تو کہانی سننے کے لیے نہیں ہے کتاب، یہ آپ سے کہہ رہی ہے اور آپ کو کچھ کرنا ہے، سن کے ایمان لانا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. تو بتا ہی نہیں ہے. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ تو میں نے پڑھا نازل، نزول کا مطلب اترنا، عیاں ہو جانا. وہی انسپریشن اور اردو میں متاثر کر دیا، انفلوئنس کر دیا.